بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ اچھا، آج ہم وائگوسکی کی تھیوری آف سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وائگوسکی جو تھا وہ ایک رشین سائیکالوجسٹ تھا جس کا لائف پیریڈ 1896 سے لے کے 1934 کا ہے، اور اس نے اپنی جو تھیوری ہے وہ 1978 کے اندر پیش کی تھی، اور یہ 37 سال کی عمر کے اندر اپنی جوانی کے اندر ٹھیک ہے وہ ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سوشل انٹریکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوشل انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ہماری کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کرتی ہے، ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم سیکھتے جو ہیں وہ سوشل انٹریکشن کی وجہ سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اس نے کنسیپٹ دی ہے وہ مور نالجیبل ادر کا کنسیپٹ ہے، اس کے بعد زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے، جس کو زیڈ پی ڈی کہا گیا ہے، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، اس کے بعد اس کا فولڈنگ کا کنسیپٹ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مور نالجیبل ادر کون ہوتا ہے۔ مور نالجیبل ادر جو ہے وہ ہمارے ایڈلر ہو سکتے ہیں جن کے پاس زیادہ نالج ہو، اور ایڈلر میں ہمارے پیرنٹس آ جاتے ہیں، ہمارے پیئر گروپس آ جاتے ہیں، ہمارے سبلنگز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے فرینڈز آ جاتے ہیں، ہمارے ٹیچرز آ جاتے ہیں۔ مطلب وہ بندہ، وہ میل فیمیل جس کے پاس ہمارے سے زیادہ نالج ہے، یا وہ اس متعلقہ اسکل کے اندر ایکسپرٹ ہے، ماسٹر ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مور نالجیبل ادر۔ مثلا آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو سائیکل چلانا نہیں آتی، آپ کے بڑے بھائی کو سائیکل چلانا آتی ہے، تو وہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے مور نالجیبل ادر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سائیکل چلانا آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بچی ہے، اس کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو ماں کو آٹا گوندنا آتا ہے، تو ماں اس کے لیے کیا ہے؟ وہ مور نالجیبل ادر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح باپ ہے، تو باپ مطلب کوئی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، جیسے میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، تو اگر بھینسوں کا دودھ دونا باپ کو آتا ہے، بیٹے کو نہیں آتا، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ مور نالجیبل ادر ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ کوئی ٹیچر ہے، اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اتنی اچھی ٹیچنگ سکل نہیں رکھتا، تو ٹیچر اس کے لیے کیا ہے؟ وہ مور نالجیبل ادر ہے۔ مثلا آپ جس بھی کیٹیگری میں دیکھیں، اس کیٹیگری کا کوئی ایکسپرٹ بندہ آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ ایج میں یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ہی ہے، کوئی 35-40 سال کا ہی ہے، نہیں، وہ آپ سے علم میں زیادہ ہے، تو وہ آپ کے لیے مور نالجیبل ادر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتا ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ تو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بندہ، وہ متعلقہ فرد، وہ انڈیویجول جو کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی انتہائی کوشش کرنے کے بعد اس لیول تک پہنچے، ٹھیک ہے، اس زون تک پہنچے، اس زون کے اندر رہ جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ ہم اسپیشل ایجوکیشن کے اندر اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ان کے میکسیمم لیول تک لے کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ان کا پوٹینشیل ہوتا ہے ہم نے وہاں تک لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی یہی چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ بچے کا، اس انڈیویجول کا جو اپنی مدد آپ کے تحت کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ جہاں تک اس کا اپنا پوٹینشیل ہے، وہ جہاں تک جا سکتا ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا کنسیپٹ ہے اس کا فولڈنگ کا۔ تو اس کا فولڈنگ کیا ہے؟ سہارا ہے، اور سہارا، مدد، گائیڈ، ہیلپ، یہ کس سے ملے گی آپ کو؟ اسی مور نالجیبل ادر پرسن سے ملے گی۔ تو ہم اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں مجھے کنسیپٹ بہت اچھا لگا، تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو اس میں ہم نے جو چیز نوٹ کی ہے، وائگوسکی کی جو تھیوری آف یہ سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے، یہ اس نے 1978 کے اندر پیش کی تھی، اور 1978 اگر ہم پاکستان کی ہسٹری سے دیکھتے ہیں تو اس میں 1978 یہ 7
1978 سے 1988 تک جو ہے وہ ضیاء الحق کا دور ہے، تو آپ 1978 کو اس طرح سے بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنڈیشننگ اس کی کر سکتے ہیں، مشروط کر سکتے ہیں کہ 1978 کے اندر وائگوسکی جو ہے اس نے اپنی یہ سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ تھیوری پیش کی، اور 1978 کے اندر ضیاء الحق کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایک ڈایاگرام میں نے بنائی ہے، ڈایاگرام، ٹھیک ہے، کنسیپٹ ملا ہے کسی سے، میں یہ بار بار بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا اپنا کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم تھرو آؤٹ جو ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو میرے لیے وہ بندہ جس کی میں نے ویڈیو دیکھی وہ میرے لیے مور نالجیبل ادر تھا، تو میں نے اس سے سیکھ کے یہ ڈایاگرام پک کی۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ جو کلائنٹ ہے ہمارا، جو انڈیویجول ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجول کی، ٹھیک ہے، جس کی لرننگ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے، جس نے اوپر کو جانا ہے، ٹھیک ہے، جس نے اوپر کو جانا ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنی ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ انڈیویجول، ہم اس انڈیویجول کو کیا کریں گے، کوئی ٹاسک دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ٹاسک وہ کیا کرے گا، اس کو فلفل کر لے گا، کہ بچے کی کوگنیشن اتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مینٹل لیول اتنا ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ وہ یہ ٹاسک کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے، یہ پرابلم سالونگ کس طرح کرنی ہے، تو اس نے کر لیا۔ مثلا یہاں پہ ہم مثال دے لیتے ہیں کہ 1+1، تو اس نے بتا دیا ہمیں کہ یہ 2 ہے۔ پھر ہم نے اوپر اس کو تھوڑا سا لیول پہ گئے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ جی آپ بتائیں ہمیں 2+2، تو اس نے بول دیا جی 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اوپر تو ہم نے کہہ دیا جی 5+6، تو اس نے بتا دیا کہ یہ 11 ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، یہ ایک صرف آپ کو کنسیپٹ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس کی کوگنیشن کو بیان کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے آپ نے سوشو کلچرل بیہیویئر کے ذریعے دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک صرف اگزامپل دی تھی آپ کو کہ ہم نے اس کو کوئی ٹاسک دیا، ٹاسک اس نے کمپلیٹ کر لیا، تو ہمیں پتہ چل گیا جی ٹھیک ہے، ہم نے دوسرا ٹاسک دے دیا، اس نے وہ بھی اپنی کوشش، اپنی مدد سے بالکل آسانی سے اس کو کیا کیا، پاس کر لیا، اس کو سولو کر لیا پرابلم کو۔ پھر تیسرا ٹاسک دیا، اس کو بھی اس نے سولو کر کے ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ تو یہ اس کا کیا تھا، بلو دا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کی رسائی کے اندر ہے یہ چیزیں، اس کی پہنچ کے اندر ہے، اس کے لیے انتہائی آسان چیزیں ہیں، تو اس نے وہ آسانی سے کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے گئے، تو نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا، وہاں پہ ہم نے چوتھا ٹاسک دیا، تو چوتھا ٹاسک اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوا، تو مشکل کے بعد اس نے کوشش کی، اس کے اوپر ٹرائل اینڈ ایرر کیا، ٹھیک ہے، کبھی غلط کبھی صحیح، اور اس نے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی، اس نے ٹاسک کمپلیٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ٹاسک اس کو دے دیا، تو نیکسٹ ٹاسک میں بھی اس نے کوشش کی، کوشش کرنے کے بعد 1-2 ٹرائی کے اندر وہ کیا ہوا، اس نے وہ بھی اچیو کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کو اگلا ٹاسک دیا، چھٹا ٹاسک دے دیا، تو چھٹا ٹاسک بھی اس نے اپنی محنت، چاہے 2-4 ٹرائیوں کے اندر مطلب اس نے کر لی، ٹھیک ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے اس نے کر لی۔ اب جب اس نے یہ کمپلیٹ کر لیا، تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایریا اس کی لرننگ کے اندر آتا ہے، یہ ایریا اس کے اندر اس کی گرپ ہے، چاہے اس نے کوشش کے بعد ہی کیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوا، لیکن اس نے اس کو کمپلیٹ ضرور کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمیں مور نالجیبل ادر ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، بچے نے کوشش کی، مشکل تھا، ٹھیک ہے، مشکل تھا مگر اس نے کیا کیا، خود سے کوشش کی، اور خود سے کوشش کرنے کے بعد اس نے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا، اپنے تینوں ٹاسک کمپلیٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو مشکل میں وہ ہمت نہیں ہارا، اس نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ اس نے کوشش کی، محنت کی، اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس کا ایریا ہو گیا، یہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہی ہم نے اوپر سٹیپ لیا، تو بچے کے اندر کیا چیز ہوئی، ہم نے دیکھا کہ بچہ بار بار کوشش کر رہا ہے، لیکن کوشش کے بعد وہ کیا ہوا، ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، بچہ کوشش کے بعد ناکام ہو گیا، اس سے وہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بچے کا جو لیول تھا، ٹھیک ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ صرف
لیول تک ہوئی تھی، یا اس کا جو ٹاسک اس نے 6 کمپلیٹ کر لیے یہاں تک ہی اس کی اچیومنٹ تھی، یا یہاں تک اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے اوپر اس کے بس کی بات نہیں ہے، اب یہاں پہ آ کے وہ رک گیا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا، بچے نے مور نالجیبل ادر کی انگلی پکڑی، اس کی طرف دیکھا، وہ آیا، وہ بہن بھائی ہے، وہ والدین میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیئر گروپ میں سے کوئی ہے، وہ دوستوں میں سے کوئی ہے، وہ ٹیچرز میں سے کوئی ہے۔ تو وہ آیا اور اس نے کیا کیا، بچے کی ہیلپ کی، بچے کو گائیڈ کیا، اور بچے نے گائیڈنس کے بعد کیا کیا، اس ٹاسک کو اچیو کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگلے ٹارگٹ پہ بھی بچے نے اپنے ٹیچر، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی، اپنے فیلو، کسی کی جو بھی اس کو اس وقت اویلیبل ہے اس کی مدد سے اس نے کیا کیا، وہ ٹاسک بھی اچیو کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نیکسٹ لیول پہ جب ہم نے نیکسٹ ٹارگٹ دیا تو اس نے وہ بھی ٹارگٹ مور نالجیبل ادر کی ہیلپ سے کیا کیا، اس کو اچیو کر لیا۔ تو جب اس نے یہ اچیو کر لیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بچہ یہاں تک تو جا رہا ہے۔ اب ہم نے کوشش کی کہ بھائی اس سے اوپر بھی اس کو لے جا کے دیکھیں، ہم دیکھیں کہ یہ اس سے اوپر جاتے ہیں ان کی مدد سے۔ تو اب بچہ جب اس سے اوپر جانے کی باری آئی تو بچہ سرنڈر کر گیا۔ بچے کو پیرنٹس تو بہت سمجھا رہے ہیں، بچے کو پیئر گروپ تو بہت سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، بچے کو جو ہے نا وہ استاد تو بہت سمجھا رہے ہیں، مگر اس کے کوئی نہ چیز پلے نہیں پڑ رہی، اس کی کوئی چیز ذہن میں بیٹھ نہیں رہی، اس کی کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا اس سے۔ تو وہ کیا ہوا، یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بچے کا جو لیول آف دا پروکسیمل ڈیولپمنٹ تھی وہ یہی تھا کہ بچہ اپنے انتہائی لیول پہ یہاں تک ہی پہنچ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم ایزیلی کر لیتے ہیں، پھر دوسرا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر بچہ اپنی کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد ٹھیک ہے ٹرائل اینڈ ایرر سے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے ٹاسک کو۔ پھر اس کے بعد جو اگلا لیول ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ٹھیک ہے کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں خود تو نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہم اپنے جو ادرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ بچے نے اپنی مدد سے اس کو کر لیا، سولو کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر جب گئے تو اس نے خود سے اس کو ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا، مگر جب اس کو مور نالجیبل ادر جو ہے اس نے گائیڈنس دی، اس نے بولا کہ ہاں بھی اس طرح سے آپ کرو تو آپ کر سکتے ہو، تو یہاں پہ ٹرائل اینڈ ایرر کے باوجود وہ کیا تھا، ناکام ہو رہا تھا، مگر پھر اس کا کیا ہوگا، وہاں پہ وہ اس کو جب ہیلپ ملی تو اس نے سیکھ لیا، ایکسپرٹ ہو گیا، اس مہارت کے اندر ماسٹر ہو گیا، تو اس نے پھر وہ دوسری چیزیں بھی اچیو کر لیں۔ اس کی جو اس کو ملی ہے تو اس کو ہم تو یہاں پہ بچہ جو پھر اپنے مور نالجیبل کی وجہ سے ایکسپرٹ ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اسکیپ فولڈنگ، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ بچہ پانی کے اندر نہا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو تیراکی جو ہے وہ نہیں آتی، پانی کے اندر وہ نہا رہا ہے، اس کو تیراکی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس سے بڑا بچہ اس کا بہن بھائی ہے وہ اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو تیرنا سکھاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جا کے وہ خود سے تیرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ اس کو پانی کے اندر وہ انٹر تو ہوا ہے لیکن اس کو تیراکی نہیں آتی، وہ نہا تو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تیرنا آتا نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کو مور نالجیبل ادر کی گائیڈنس ملی، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، تیراکی کے بیسک جو گر تھے وہ سیکھ لیے، اور پھر وہ آگے جا کے کیا ہوا، انڈیپینڈنٹلی نہانا شروع کر دیا۔ تو اصل میں جو چیز تھی اس کا فولڈنگ وہ یہی تھی کہ آپ کو دوسرا جو مور نالجیبل ادر ہے وہ مدد دیتا ہے، وہ سہارا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کی مدد سے خود تیرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا فولڈنگ آپ کو وہ سہارا ہے، وہ آپ کو گائیڈنس ہے، وہ آپ کو مدد ہے جو آپ کو مور نالجیبل ادر کی سے ملتا ہے، جس کے بعد آپ اس چیز کے اندر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ خود سے تیرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خود سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو امید کرتا ہوں آپ کو کنسیپٹ بہت حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس کے اندر دیں، اور کیونکہ آپ اور میں ہم دونوں ہی کیا ہیں، لرننگ پروسیس کے اندر ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تو آپ کی گائیڈنس میرے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، میری بات آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔